اچھا، ایک کوشچن جو ہر نیو ٹریڈر کرتا ہے کہ ہمیں سٹارٹ میں کون سے سٹاکس میں کون سی کمپنی میں پیسے ڈال لینے چاہیے. تو اب یہ جو ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے اس نے مارکیٹ میں ٹائم گزارا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے ٹائم میں کون سی کمپنی میں ڈالنے. لیکن جو نیو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایسی کمپنیز میں اپنے پیسے ڈال لیتے ہیں کہ وہ پھر اس کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو بالکل فریش انٹری کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈز میں، ان کے لیے میں ایک اسپیسیفک فارمولا بتا رہا ہوں جس کے بیس پہ وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ لاس کم از کم نہیں کریں گے. ان کی انویسٹمنٹ اگر اوپر نہیں جا رہی تو کم از کم اپنی جگہ پہ پڑی ہوگی. اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ہر چیز پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے یہ اس طرح کا کوئی کھو کھاتا نہیں ہے. اس کی ہر چیز پراپر ریگولرائز ہوتی ہے. SEC FBR ہزار ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے وہ فالو کرتے چیزیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ انڈیکس اوپر ہی خود ہی جا رہا ہے خود ہی نیچے آ رہا ہے. اس کے پیچھے ایک پراپر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو نیو ٹریڈرز کے لیے جو سٹاکس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اکثر مجھ سے میرے سرکل میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کون سے سٹاکس خریدیں. تو ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ چلے آرام سے سیکھتے رہیں گے کہ کس طرح چارٹس کو ریڈ کرنا ہے اور کب کون سے ڈپس پہ پرچیزنگ کرنی ہے، کون سے پہ نہیں کرنی، اور انٹری جو آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ نے مارکیٹ میں کب انٹر ہونا ہے. اب دیکھیں، آپ نے کمپنی بھی سلیکٹ کر دی لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کمپنی اچھی، اس میں انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے، لیکن کب کرنی چاہیے، کس پوائنٹ پہ انٹر ہونا چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو نیو جو کولیگز ہیں میرے جو سٹاکس میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں آپ اس طرح کریں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جو آسان طریقے بتا رہا ہوں آپ کو، PSX کے 10-15 ٹاپ کمپنیز اٹھا لیں. ٹاپ کمپنیز مین کہ وہ ڈیویڈنڈ کے حساب سے بھی ٹاپ ہو، اس کا کیپٹل گین بھی اچھا ہو. وہ 15 کمپنیز آپ اٹھائیں گے، آپ کو کوئی انالیسس کی ضرورت نہیں ہے. اس 15 کمپنیز کے آپ نے فنڈامنٹلز جو ہوتے ہیں نا، فنڈامنٹل انالیسس ہوتی ہیں جس میں اس کی سیلز کی فگر ہے، مختلف ریشو انالیسس ہے، GP ہے، پروفٹ ٹو ارننگ ریشو ہے، اور ایسٹ ٹرن اوور ہے، کافی چیزیں ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کمپنی کے فنڈامنٹلز بیسکس ٹھیک ہے پچھلے 10-15 سال میں، تو آپ جب بھی اس میں انویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی لاس نہیں کرائے گا، کبھی بھی نہیں کرائے گا. کیونکہ ایسی کمپنیز میں جانتا ہوں جس طرح ملر ٹریکٹرز ہو گئے نا، کہ اس کی بیس پہ لوگ اپنی فیملیز چلاتے ہیں، اپنا خرچہ چلاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہوئی ہے. مطلب یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ سٹاکس میں انویسٹ کر لیے تو کوئی جوا نہیں ہے. دیکھیں، میں چھوٹا سا ایگزامپل اکثر دے رہا ہوتا ہوں. آپ نے سٹاکس خریدنے، آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں. لیٹ سپوز آپ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی AGP کمپنی کی جب بھی میڈیسن لیتے ہو تو آپ کے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو بجائے یہ کہ آپ اس کی میڈیسن خرید کے وہ مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دو، آپ اس کمپنی کے سٹاکس کیوں نہیں خریدتے ہیں؟ آپ مالک کے ساتھ پارٹنر کیوں نہیں بنتے؟ آپ مالک کے ساتھ پارٹنر بنے، وہ کمائے گا، آپ بھی کمائیں گے، بجائے یہ کہ آپ اس کی پروڈکٹس خرید کے بیچو. آپ اس سے ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں، آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. کیونکہ جو نیچے ڈیلر دوائی وہ میڈیسنز بیچ کے کما رہا ہے تو اس سے اوپر تو ٹاپ پہ آنر کما رہا ہے نا. تو شیئرز کا، سٹاکس کا یہ کنسپٹ ہے. تو سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آگے پیچھے دیکھیں. فرض کریں آپ دیکھ رہے ہو کہ لکی سیمنٹ بہت چل رہا ہے، بڑا لوگ اس کو لے رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، تو آپ لکی سیمنٹ میں انویسٹمنٹ کریں. ایک اچھا انٹری پوائنٹ دیکھ کے کہ آپ نے انٹری کب لینا. یہ کنفرم ہو گیا آپ کو کہ چلو لکی سیمنٹ ایک اچھی چیز ہے، اچھی کمپنی ہے، اس کا کیپٹل گین بھی اچھا ہے، پچھلے 15-20 سال سے اس کے جو فائنینشیلز چل رہے ہیں ریزلٹس بھی اچھا دے رہے ہیں. تو یہ بیسس ہے. آپ انٹری پوائنٹ ہے، تو انٹری پوائنٹ کے لیے پھر میں ایک دوسری ویڈیو میں بتا دوں گا کہ جب بھی آپ کسی کمپنی کو سلیکٹ کرتے کہ اس کے سٹاکس چلو اچھے ہیں، مجھے انویسٹ کر لینے چاہیے، لیکن کب کرنے چاہیے. ٹریڈر کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے ٹائم، کہ کون سے ٹائم پہ آپ نے پرچیزنگ کرنی چاہیے. تھینک یو.